ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن یہ جب ہوگا جب پوری دنیا میں ایک خلافت ہوگی، ایک مسلمانوں کی حکومت ہوگی، پھر وہ ایک خلیفہ فیصلہ کرے گا کہ فلاں جگہ چاند نظر آ گیا ہے اور معتبر شہادتوں تک ہم سے اطلاع پہنچی ہے، لہذا پورے عالم اسلام میں کل روزہ ہوگا، پورے عالم اسلام میں کل عید ہوگی۔ السلام علیکم میرے بھائیو، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میرے بھائیو، آج میں آپ کے لیے مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک بیان لے کر آیا ہوں۔ میرے بھائیو، بیان پر جانے سے پہلے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں کہ ہر آنے والا نیا بیان آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ روزے میں ٹوتھ پیسٹ کرنا، روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا کیسا ہے جبکہ وہ حلق سے نیچے نہ اترے؟ حنظلہ ضمیر چکوال سے۔ دیکھیں، مسواک کرنا تو بالکل جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے، روزے میں آپ مسواک کیا کرتے تھے۔ ٹوتھ پیسٹ میں مسئلہ یہ ہے، بذات خود ٹوتھ پیسٹ کرنا بھی جائز ہے، لیکن علماء منع اس لیے کرتے ہیں، اس کو مکروہ اس لیے قرار دیتے ہیں کہ اس میں اس بات کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ حلق میں چلا جائے، کیونکہ وہ ایک ٹیسٹ والی چیز ہے، جھاگ بنتا ہے۔ تو اس لیے دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے میں غرارہ کرنے سے منع کیا، غرارے کرنے سے۔ حالانکہ جب ہم غرارے کرتے ہیں تو ضروری تو نہیں کہ پانی حلق میں چلا جائے، اکثر نہیں جاتا، بلکہ آپ احتیاط کے ساتھ اگر غرارہ کریں گے تو پانی نہیں جاتا حلق میں، لیکن پھر بھی منع کیا، کیوں؟ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، پانی کے حلق میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے علماء منع کرتے ہیں کہ بھئی آپ روزے میں ٹوتھ پیسٹ نہ کریں، کیونکہ اس کا جھاگ ہوتا ہے بہت زیادہ، اس میں ایک جو ہے وہ کوانٹٹی بھی اس کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کو روکنا بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے، اس کی چھینٹیں حلق کے اندر چلی جاتی ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو روزے کو بچانے کے لیے، ٹوٹنے سے بچانے کے لیے یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے روزے کی حالت میں، اور ضرورت بھی نہیں ہے، مسواک کریں، اس بہانے سے مسواک کی سنت بھی زندہ ہو جائے گی۔ تو اب سحری کرنے کے بعد آپ ایک دفعہ برش کر لیں اور رات کو سونے سے پہلے کر لیں تو سارا دن ضرورت نہیں پڑتی، اور پھر درمیان میں مسواک کرتے رہیں تو مسواک کے بڑے فائدے ہیں۔ اور مسواک میں چونکہ سنت ہے، اس لیے اگر غلطی سے مسواک کا ریشہ حلق میں چلا بھی جائے تو روزہ بھی نہیں ٹوٹتا اس سے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ جان کر نہ کھائیں اس کی ڈنڈی، اگر غلطی سے چلی گئی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خون دینے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا خون دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ عدنان ظفر: نہ خون دینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہ خون لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ روزہ میں نسوار لگانا، روزے میں نسوار لگانا کیسا ہے؟ فضل خالق جدہ سے: شدید مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نسوار کو روزے میں لگا لیتے ہیں، یہاں پر وہ کہتے ہیں ہم حلق میں نہیں لے کے جا رہے، نہ ذائقہ حلق میں جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن بہرحال مکروہ عمل اس لیے ہے کہ اس بات کا خطرہ بہرحال موجود ہے، تو اس لیے تمام علماء منع کرتے ہیں کہ روزے میں نسوار نہ لگایا کریں، ناپسندیدہ اور مکروہ ہونے کی وجہ سے منع کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان رمضان اور عید ایک دن کر سکتے ہیں؟ چاند کے اختلاف مطالعے کا کہاں تک اعتبار ہے؟ ایک دوست یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو سب ممالک کے مسلمانوں کو روزہ وغیرہ رکھنا چاہیے۔ محمد فہد نواز ڈیرہ اسماعیل خان سے: ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن یہ جب ہوگا جب پوری دنیا میں ایک خلافت ہوگی، ایک مسلمانوں کی حکومت ہوگی، پھر وہ ایک خلیفہ فیصلہ کرے گا کہ فلاں جگہ چاند نظر آ گیا ہے اور معتبر شہادتوں تک ہم سے اطلاع پہنچی ہے، لہذا پورے عالم اسلام میں کل روزہ ہوگا، پورے عالم اسلام میں کل عید ہوگی۔ اب چونکہ ایک خلیفہ نہیں ہے مسلمانوں کا، ایک گورنمنٹ نہیں ہے، تو پھر ہم شریعت نے حکم دیا ہے کہ جو جس خطے میں رہتا ہے وہاں کی حکومت کے فیصلے کا وہ پابند ہے۔ تو سعودی عرب میں سعودی گورنمنٹ کے فیصلے کے پابند ہیں آپ، پاکستان میں پاکستانی گورنمنٹ کے، ملیشیا میں ملیشیا کی گورنمنٹ کے فیصلے کے پابند ہیں، اور جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے تو وہاں مسلمانوں کو چاہیے کوئی کمیٹی بنائیں جو چاند دیکھنے کا اعتبار کرے، کیونکہ اصل میں جو حدیث میں آتا ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، صحیح حدیث ہے، چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے افطار کرو۔ ظاہر ہے ساری دنیا تو نہیں چاند دیکھے گی نا، ایک مخصوص متعین افراد ہوں گے جو نامزد ہوں گے، تو جو بھی غیر مسلم ریاستیں ہیں، امریکہ ہے، یو کے ہے، وہاں مسلمانوں کو چاہیے کہ اتفاق رائے سے مسلکی اختلافات کو بالائے طاق رکھیں، اتفاق رائے سے ایک کمیٹی تشکیل دے دیں، رؤیت ہلال کمیٹی، جیسے پاکستان میں ہے، انڈیا میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، تو ایسے ایک رؤیت ہلال کمیٹی تشکیل دے دیں، اور پھر وہ چاند دیکھنے کا اہتمام کرے، اور وہ
وہ جو فیصلہ کریں پھر پورے مسلمانوں کو، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہوں، ان سب کو چاہیے اس کمیٹی کے فیصلے کا اعتبار کریں. جیسے مفتی منیب صاحب تو بریلوی مکتب فکر کے تھے، لیکن جب وہ چاند کا اعلان کرتے تھے تو اہل حدیث بھی اس کو فالو کرتے تھے، دیوبند مکاتب فکر کے لوگ بھی اس کو فالو کرتے تھے، تمام مکاتب فکر کے لوگ اس کو فالو کرتے تھے. تو ایسے ہی دوسرے کنٹریز میں بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک کمیٹی بنا دیں، مسلکی اختلافات کو دائیں طرف رکھیں، ایک کمیٹی تشکیل دیں اور اس میں تمام مسالک کی نمائندگی رکھ لیں تاکہ کسی کو اس سے اختلاف نہ ہو. تو وہ کمیٹی جو فیصلہ کرے گی وہ فیصلہ تمام لوگوں پر نافذ ہوگا، اور پھر باقی لوگوں کو چاہیے 1.5 اینٹ کی الگ مسجد نہ بنائے. لیکن یہ باتیں سمجھ میں آ نہیں رہی ہیں مسلمانوں کی، تو کیا کریں. باقی پوری دنیا میں ایک عید جب ہی ہو سکتی ہے جب پوری دنیا میں ایک نظام حکومت ہو، ایک خلافت قائم ہو جائے مسلمانوں کی، اور ایک جو ہے وہ امیر ہو. دیکھ لیں میرے بھائیو، جب ہم نے روزہ رکھا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم برش نہ کریں، کیونکہ برش کرنے سے ٹوب کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے کہ وہ حلق میں چلی جائے. تو اس لیے منع فرمایا ہے. جیسے کہ غرارہ کرنے سے منع فرمایا ہے کہ غرارہ نہ کیا جائے، کیونکہ اس میں بھی خدشہ ہوتا ہے کہ پانی حلق سے نیچے جا سکتا ہے. تو جس چیز میں خدشہ ہے اس چیز سے منع فرمایا گیا ہے. اور مسواک آپ کر سکتے ہیں، مسواک میں کوئی منع نہیں فرمایا گیا کہ وہ آپ روزے کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ سحری بند ہونے سے پہلے برش کر لیں، اور رات کو سونے سے پہلے برش کر لینا چاہیے. اور خون دینے یا لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس چیز کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی کو ایمرجنسی خون دینا پڑ گیا ہے تو ہم دے سکتے ہیں، اور اگر کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اس کو خون کی ضرورت پڑ گئی ہے تو وہ خون کی بوتل لگوا سکتا ہے. اس سے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور روزے کی حالت میں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نسوار وغیرہ رکھ لیں، تو یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے. اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، پر ایک خدشہ ضرور ہوتا ہے کہ اس کا تھوک حلق میں جا سکتا ہے، اور جس کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاط کیا کریں. اور ایک چاند سے پورے ملک میں روزہ ہو سکتا ہے اور عید بھی ہو سکتی ہے. وہ اس صورت میں ہے جب سارے مسلمانوں کی ایک ہی حکومت ہو، کہ پورے عالم اسلام پر ایک حکومت ہو، تو پھر جا کر پوری ملک میں عید اور رمضان اکٹھا منایا جا سکتا ہے. آج الگ الگ حکومتیں ہیں، تو اس لیے جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں کی حکومت کا جو فیصلہ ہوگا وہ آپ کو ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے میرے بھائیوں، اگر بیان پسند آیا ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا. پھر ملیں گے کسی اور نئے بیان کے ساتھ. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.